اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری چوتھی تراویح الحمدللہ، اور اس میں سورہ نساء پوری تلاوت کی گئی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ سورہ نساء قرآن کی دوسری سب سے لمبی سورت ہے سورہ بقرہ کے بعد، جو 5واں پارہ پورا اور چوتھا پارے کا 1/4 اور چھٹے پارے کا 1/4، تو 1.5 پارے کی سورت ہے۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ تو اس سورت کے اندر وہ احکام بیان کیے گئے جن کا تعلق عورتوں سے خاص ہے۔ کیا مطلب عورتوں سے خاص ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں، یعنی مسلم فیملیز، تو وہ شروع کا کافی حصہ سورت کا اس میں مسلم فیملیز پر بات کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ یہ مدنی صورت ہیں، تو مدنی صورتوں میں زیادہ کیا بیان ہوتا ہے؟ توحید رسالت تو ہوتی ہے، لیکن کیا بیان ہوتے ہیں؟ احکام بیان ہوتے ہیں، بھئی کیا کرنا ہے، ہر فیلڈ کے احکام۔ تو اس میں جو فیملی لائف ہے، نکاح کی زندگی، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، وراثت، بچے پیدا ہونا، یہ سارا، وصیت، وراثت، یہ سارا کچھ بیان ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ کیا، سورہ بقرہ میں پھر توحید، اس پر دلائل یہود اور ان کے شبہات کا جواب، پھر آل عمران میں کس کا جواب؟ کون سے مذہب کا؟ عیسائی نصرانیوں کا۔ اب یہاں بات آ گئی کہ اب تم بات سمجھ گیا، اب اسلامی معاشرہ بن گیا۔ اب اسلامی معاشرے کو کیسے چلانا ہے، اس کے احکام، صحیح ہے؟ تو اسلامی معاشرے کے جو بیسک پلرز ہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے سورہ نساء میں۔ عملاً اب ہم ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، ہم کمیونٹی میں کیا کرنا ہے۔ اس سورت کے پھر 3 حصے ہیں، 2 بڑے ایک چھوٹا۔ پہلے حصے میں معاشرے کو چلانے کے لیے اللہ نے وہ باتیں کی ہیں جو پبلک سول لاز ہیں، جو ہر آدمی کو اپنے طور پہ کرنے ہیں۔ ہم سب کو اپنے طور پر ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے، ہماری کمیونٹی رسپانسبلٹیز اور ہماری فیملی رسپانسبلٹیز۔ یہ ہوں گے 16۔ کتنے؟ 16۔ نمبر 2 وہ بیان کیے کہ جو اسٹیٹ گورننس لاز، جو حکومت پر یا کمیونٹی کے لیڈرز پر ضروری ہیں، ان کو کیا کرنا ہے۔ ایک اسلامی حکومت ہے، ان کو اپنے ایک معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، ہاؤ ٹو ڈو گڈ گورننس۔ جی بھائی یہ گاڑی ہے Audi S12RYK، اس کو ہٹا لیں بھائی جن کی ہے۔ تو یہ 9 احکام ہیں۔ اسٹیٹ گورننس یعنی احکام سلطانیہ، یہ سورت کا دوسرا حصہ، یہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 58 کے بعد۔ اس میں اسٹیٹ گورننس کے 9 احکام آئیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ مقصد کو، توحید کو اور شرک کو اور اس پر جو اعتراضات ہیں اور اس کی قباحت، اور ماننے والوں کے لیے جنت، نہ ماننے والوں کے لیے جہنم، اور وراثت کے احکام اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ اس کی 1-2 باتیں رہ گئی تھیں، بعد میں صحابہ نے پوچھیں تو اللہ نے وہ آخر میں بیان کی ہیں۔ منافقین کا تذکرہ بھی اس صورت میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے پچھلی 2 صورتوں میں آیا۔ ابتدا اللہ نے کی ہے ایک خطاب کے ساتھ، یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے لوگوں۔ تو قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری دنیا اس کی جو بات پہ مانے گی، کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو ہوگا۔ جیسا کہ آج بہت ساری ویسٹرن کنٹریز وہ قرآن حدیث ہی کی بہت ساری باتیں مان رہے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ہو رہا ہے۔ اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بہت سارے اسلامی ممالک دین کے بہت سے احکام نہیں مان رہے، تو ہمیں اس کا وہ پورا فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کہہ رہے اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے۔ تو بات کیا آ رہی ہے کہ ڈرو ان باتوں میں جو آگے آ رہی ہیں۔ اب فیملی میں میاں بیوی تم اکیلے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، جو کچھ کر لو، لیکن اللہ سے ڈرنا ہے۔ نکاح میں، خاندان میں، معاشرے کے معاملات میں، کوئی اور دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، لا انفورسمنٹ ہے نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ مسلمان کے اوپر بیسک کلیمپ ہے۔ اسی طرح پھر آگے آیت نمبر اسی آیت کے آخر میں ایک اور ٹینجنٹ ڈالا اللہ نے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارا محافظ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، خیال کرنا، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اب جو احکام بیان کیے اللہ نے، پہلے یتیموں کے مال، لوگ یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، عربوں میں بہت زیادہ آج بھی ہوتا ہے۔ بھئی کسی گھرانے میں کوئی یتیم ہے، بھتیجا، بھانجا، تو چاچے نے یا کسی نے بڑے نے اس کا مال لے لیا اور آدھا کھا گیا۔
اللہ کہہ رہے یہ ظلم ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ. اور اللہ نے فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں دنیا میں آگ ڈالتے ہیں اور آخرت میں بھی آگ میں چلیں گے. یعنی دنیا میں ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی حرام مال ڈالنے سے. یعنی بات تو یتیموں کے مال کی ہے لیکن عمومی بات ہر حرام مال کی ہے. حرام کھانے والا آدمی چاہے بلینئر ہو جائے دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا. تجربہ ہے. یہ جو بہت بڑے بڑے دنیا کے مالدار لوگ ہیں نا، یہ بڑی دوائیاں لے کے، سیڈیٹیو دوائیاں لے کے سوتے ہیں، کوئی نیندیں نہیں آتی. دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ بہت سے لوگ یتیم بچیوں سے شادیاں کر لیتے تھے، تو اور پھر وہ جو کہ یتیم ہوتی تھی بیچاری کا کوئی والی ہوتا نہیں تھا تو اس پہ ظلم کرتے تھے. تو اللہ نے کہا ایسی یتیم لڑکیوں سے تم شادی نہ کرو جس پہ تم ظلم کرو. آزاد عورتوں سے شادی کرو، اور 1 کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. یہ وہ آیت ہے جو بہت سارے حضرات کی بڑی فیوریٹ ہے، اور بہت سارے حضرات اس آیت کو بڑی خوشی اور حسرت سے بار بار پڑھتے ہیں، عمل نہیں کر سکتے. تو اور خواتین بعض جو ہے وہ اس آیت سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے. پھر فیمنسٹ قسم کی جو ایک نئی دنیا میں پرندہ پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے مسلم فیمنسٹ. ایسے ہی اس کا مطلب ایسے ہی سے مسلم وائن. مسلم فیمنسٹ کیا ہوتا ہے؟ تو مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا پیروی ہوتا ہے. بہرحال اب یہ مسئلہ آیا کہ 4 شادیاں کرنا. تو بات سمجھے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کر لو جو عورت اچھی لگے آزاد میں سے، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 2 3 3 4 4. ہمارے ساتھ ایک عرب تھا سعودی، وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ تم سارے 1 1 کرتے ہو نا، 1 کو تو اللہ نے کہا ہی نہیں. اللہ نے تو شروع ہی 2 سے کیے. اللہ نے کہا ہے کہ یتیموں پہ ظلم نہ کرو، آزاد عورتوں سے شادی کرو، 2 2 3 3 4 4. تو کہتے تم تو مسکین ہو، 1 1 کرتے ہو، 2 2 سے شروع کرو. تو بہرحال یہاں مطلب قرآن جو کسی چیز کو کہتا ہے نا، اس کے 2 3 مطلب ہوتے ہیں. کبھی قرآن کوئی چیز کہتا ہے وہ واجب ہوتی ہے، نماز قائم کرو، جھوٹ نہیں بولو، اس کا مطلب یہ فرض ہے. کبھی قرآن کوئی بات کہتا ہے وہ مستحب ہوتی ہے، یعنی ایسا کرنا بہتر ہے. جیسے اللہ نے کہا جب جمعے کی نماز پوری ہو جائے تو اب تجارت کرو. اس کا مطلب نہیں جمعے کی نماز کے بعد تجارت کرنا فرض ہے، مانے کہ کرو، جائز ہے. اور کبھی قرآن کوئی بات کہتا ہے اباحت کے لیے، معذرت یہ مثال بھی اباحت کی تھی، جائز، یعنی جائز ہے، نہ ثواب نہ گناہ. تو اگر کوئی 2 شادیاں کرتا ہے تو جائز ہے، 3 شادیاں کرتا ہے تو جائز ہے، حرام یا گناہ نہیں ہے. اب ہمارے ہاں 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے جو دوسری تیسری شادی کو غلط سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اسلام نے جس چیز کو اللہ نے جائز کیا اس کو برا سمجھنا یہ غلط بات ہے. بعض خواتین کہتی ہیں باقی ساری سنتیں پوری کر لی آپ نے، یہ سنت یاد آ رہی ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ پہلے دنیا کی ساری سنتیں پوری کرو پھر اس پہ ہو؟ ہر سنت پر ایک تھوڑا تھوڑا کر کے عمل کرے. لیکن یہ سنت نہیں ہے، یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز، عام حالات میں جائز ہے. لیکن اگر کسی آدمی کو، کسی مرد کو ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے مستحب بھی اور ضروری بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بیوی سے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ ہے، دوسری کرنا چاہتے تو کر لے. یا معاشرے کی ضرورت ایسی ہے کہ معاشرے میں بیوہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، مطلقہ عورتیں زیادہ ہیں، اور ضرورت ہے ان عورتوں سے کوئی شادی کرے تو یہاں بھی وہ ثواب ہوگا شادی کرنا، کیونکہ ان عورتوں کی کفالت کی جا رہی ہے. یہاں بھی خواتین کہیں گی ایسی کفالت کر لو، شادی کر کے کفالت کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ نے نیچرل رکھا ہے کہ عورت کی اصل کفالت وہ ہوتی ہے جب اس کے اوپر مرد کا سائبان ہو. عورت پوری طرح سیٹسفائی، اور معاشرہ اس وقت تک صحیح ہوتا ہے جب تک عورتیں شادی شدہ رہیں. اور صحابہ میں بڑا کثرت سے تھا، کتنی صحابیات ایسی ہیں جن کے 4 4 شوہر رہے، بہت عام بات تھی. ایک شوہر شہید ہو گیا، دوسرا شہید ہو گیا، تیسرے نے طلاق دے دی. اچھا صحابہ میں جب طلاق ہوتی تھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا تھا ہماری طرح، پورے خاندانوں کو جھگڑا ہو گیا، بس وہ نہیں مناسبت ہو رہی بھائی، ٹھیک ہے. تو وہ اتنی بری بات اس لیے بھی نہیں تھی کہ فوراً دوسری شادی ہو جاتی تھی. مطلقہ عورت سے شادی کرنا یا جس کا بیوہ سے شادی کرنا بری بات نہیں تھی. ہمارے ہاں ہندوؤں کا طریقہ جو اختیار کر کے اس کو برا سمجھنے لگا. تو عام حالات میں دوسری تیسری چوتھی شادی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کچھ اور فرمائیں گے، وہ صحیح کہتے ہیں، وہ بعض لوگ ہوتے ہیں خاص موضوع پر، تو وہ خاص لوگوں کے لیے جو ہے وہ دوسری تیسری چوتھی شادی جو ہے ضروری یا مستحب یا بہت پریفریبل یا ثواب بھی ہو سکتی ہے. خاص طور پہ جب پورا معاشرہ کسی اسلام کے کام کو غلط سمجھے اس وقت اس کام کو کرنا ثواب ہوتا ہے. کہ بھی سارے غلط سمجھ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی ایک دین کا حکم اور عمل ہے اور اس کے فائدے ہیں. لوگ کیوں اس کے خلاف ہوتے ہیں؟ لبرل آئیڈیالوجی، جو ہمیں ایک ویسٹرن آئیڈیالوجی نے ایک
لفظ ہمارے اندر ڈالے ایکوالٹی, دیر شوڈ بی ایکوالٹی ان مین اینڈ وومن. بھائی دیر از نیور این ایکوالٹی, دیر از این ایکویٹی. دنیا میں کس کے درمیان ایکوالٹی ہے؟ کیا مجھے وہی رائٹس ہیں جو پولیس کو ہیں؟ کیا مجھے وہی رائٹس ہیں جو سول سرونٹ کو ہیں؟ کیا مجھے وہی رائٹس ہیں جو آرمی کو ہیں؟ نہیں ہے. ہر آدمی کی اپنی ڈیوٹیز ہیں, اس کو اپنے رائٹس ہیں. اللہ نے کیا مرد عورت کو ایک طرح بنایا ہے. ابھی 1980 تک کی اگر آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ 100 ڈفرینسز بتائیں گی مرد اور وومن میں, مرد اور عورت میں. فزیکل, ایموشنل, مینٹل, ہر آدمی, ہر سادے آدمی کو پتا ہے عورت مرد کے ذہن میں, سوچنے میں, طریقے میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ ایسی ظاہری بات ہے, اس کا انکار ایسا ہے جیسے کوئی آسمان کا انکار کرے. واضح بات ہے, اس میں کیا فرق کی بات. یہ ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ شیر کو جو ہے نا ہم آج کے بعد ویجیٹیرین بنائیں گے. شیر کو آپ کہاں ویجیٹیرین بناؤ گے؟ فطرت پوری دنیا کی تاریخ کے خلاف بات کر رہے ہیں. لہٰذا مرد عورت میں فرق ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کے الگ کام ہے, عورت کے الگ کام ہے. دونوں کو اللہ نے بعض کام مشترک ہیں اور بعض ان کی الگ ہیں. دیٹ از نیچر. اب آپ کو دونوں سارے کام کریں گے, doesn't make sense. Then why are they created so different in the first place? اور چلو مقابلہ کرا کے دکھا دو دنیا میں, ریسلنگ کا, کرکٹ کا, فٹ بال کا, کسی مقابلے میں سیم ٹیم نہیں جیت سکتی. دنیا کی جو وومن چیمپئن شپ ٹیم ہوتی ہے نا فٹ بال کی, اس کو کوئی علاقے کی چھوٹی کاؤنٹی ٹیم آرام سے ہرا دیتی ہے. نو, ان کا یہ گیم نہیں ہے. ہاں پیرنٹنگ میں آ جاؤ, بچے سنبھالنے میں آ جاؤ, بڑے بڑے لوگ ہار جائیں گے. اس میں عورت کا کوئی ثانی نہیں ہے. گھر بنانا, گھر سنوارنا, گھر کو یہ عورت کا کام ہے, اللہ نے دیا ہے. لہٰذا ہمیں نئی آئیڈیالوجیز سے متاثر نہیں ہونا چاہیے, وہ آتی ہیں جاتی ہیں ہمیں اسلام سے. اس کے بعد اللہ نے مہر کی بات کی. لوگ عورتوں کو مہر نہیں دیتے تھے, کھا جاتے تھے, آج بھی ایسے کرتے ہیں. طلاق ہوگی پھر دیں گے. اللہ نے کہا یہ غلط بات ہے, مہر فرض ہے, فوراً دو. اور عورت کو یہ حق ہے کہ شوہر کو پہلی رات روک سکے. بھئی رخصتی نہیں ہوگی جب تک مہر دو, عورت کا حق ہے. اللہ نے فرمایا بے وقوفوں کو مال نہ دو. اگر ایک بچہ ہے زیادہ سمجھدار نہیں, اس کو پیسے حوالے نہ کریں. اور اللہ کہ اس کو آزماتے رہو. تو یہ اللہ تعالیٰ فائنینشیل ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک خاص ایج سے فائنینشیل ایجوکیشن دینا شروع کرو. تھوڑے سے پیسے دو, ان کو بولو یہ کر کے آؤ, یہ ٹیسٹ کرو. جب جیسے جیسے ٹیسٹ کرتے رہو, ان کو مستقل خود کفیل کرتے رہو. اور اللہ نے فرمایا کہ وراثت کی آگے بات کی. دیکھو وراثت میں اللہ نے مردوں کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے, عورتوں کے لیے الگ حصہ رکھا ہے. آگے پورا ایک رکوع وراثت کے پورے مسائل اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ. یہ رکوع جو ہے نا حافظوں کے لیے سب سے مشکل رکوع ہے, کیونکہ بہت متشابہ مشکل سا رکوع ہے. ہمارے حافظ صاحب نے آج ماشاءاللہ بغیر غلطی کے پڑھ لیا. تو آپ ذرا یہ سمجھیے کہ اللہ نے نماز کے مسائل قرآن میں پورے بیان نہیں کیے. نماز کے اوقات بھی نہیں, نماز کے فرض واجب طریقہ کچھ بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کے مسائل قرآن میں بیان نہیں ہے. روزے کے مسائل قرآن میں بیان نہیں ہے. ایک دو اشارے پورے مسائل نہیں ہیں, ضروری بھی نہیں ہے. حج کے مسائل کچھ موٹی موٹی باتیں مسائل نہیں ہیں, وہ حدیث میں اور بعد میں فقہا نے. وراثت کا ایک ایک مسئلہ اللہ نے قرآن میں کھول کر بیان کر دیا. اٹ از میتھمیٹکس ایکچولی. تو اللہ نے جتنے میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں, فریکشنز ہیں, فارمولاز ہیں, اور بعض دفعہ بعض لوگوں کو ایک صورت میں 1/3 ملتا ہے, ایک صورت میں 1/6 ملتا ہے, اللہ نے وہ بھی بیان کیا. اگر ایسا ہو تو اس کو اتنا ملے گا, ایسا ہو تو اتنا ملے گا. پوری کیوں وراثت کو اللہ نے کسی اور حکم کو اللہ نے اس تفصیل سے بیان نہیں کیا وراثت کو, کیونکہ یہ ایک بہت ضروری حق ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ لوگوں کو دینا بھاری ہوتا ہے. لوگ حق تلفیاں کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں, ایک اندازہ اگر لگائیں تو بڑی تعداد وراثت نہیں دیتی. نیک نیک لوگ بھی وراثت کھائے بیٹھے. 90% لوگ, اگر میں کہوں غلط نہیں ہوگا, یا تو دی نہیں, یا دیے تو ڈنڈی مار کے دی ہے, یا کہتے ہیں کہ کیا کرے گی بہن, اس کی شادی کرا دی تھی, یہ کی تھی. بھائی وراثت شروع ہوتی ہے مرنے کے بعد. اس سے پہلے جو دیا وہ تو گفٹ تھا. اب جتنا پیسہ ہے, جو آدمی مر گیا ہے, باپ لڑکا لڑکی جو بھی مرد عورت, باپ ماں, اس کا ایک ایک سوئی بھی تقسیم کرنا شریعت کے مطابق ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جلدی کیا ہے, ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا. بھئی آپ کو کس نے کہا کفن میلا اس کے بعد کرنی ہے؟ 3 دن ہوئے, بس جلدی جلدی حساب کتاب کرو, ختم. ہاں اگر بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بزنس میں پیسہ لگا ہوتا ہے, وہ لڑکے چلا رہے ہوتے ہیں, وہ سارا پیسہ اکٹھا نکالنا ضروری ہے, ٹھیک ہے آپ کیلکولیشن کر لو کہ بھئی جو بزنس میں نہیں ہے ہمارا بھائی یا بہن, اس کو بولو کہ بھئی ہم آپ کو 3 منتھ 4 منتھ میں دے رہے ہیں, یا اس کو بولو تم بزنس میں پارٹنر ہو. جیسے طے کریں. ابھی تو امت میں بڑا جو عذاب آتا ہے وہ حرام کھانے کی وجہ سے. تو وراثت جو کھا کے بیٹھا ہے, اللہ فرما رہے انما یاکلون فی بطونہم نارا, پیٹ میں, اس کو سکون کہاں سے آئے گا؟ اچھا, جس نے
اس کو ابھی خیال آ رہا ہے کہ یار ہم نے 10 سال 20 سال سے ادا نہیں کی، تو ابھی چلا جائے مفتیان کرام کے پاس. مفتیان کرام 3 جنریشنز کے الحمدللہ ہم نے بھی یہ کیا ہے، 3 جنریشنز کے وراثت کے جھگڑے نپٹائے ہیں کہ دادے نے نہیں دی تھی، ہم نے پورا بیٹھ کے، اور فقہا نے لکھا ہوا ہے ایسے 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 کر کے پورا کرنا ہے، پورا ہو جائے گا. پھر آپ بولو ہم اتنے دن میں دیں گے، ٹھیک ہے دے دو. آگے اللہ نے حرام جو نکاح رشتے ہیں ان کو بیان کیا کہ جن سے نکاح حرام ہے. تو ایک تو محرم خواتین ہیں جن سے نکاح حرام ہے، جو ہر وقت کی محرم ہے، جیسے بہن ہے، بیٹی ہے، ماں اور اوپر دادی تک، بیٹی پوتی بھانجی بھتیجی خالہ پھوپھی. اور دوسری وہ ہے جو عارضی حرام ہیں. عارضی حرام کا مطلب یعنی بیوی کی بہن یا بیوی کی پھوپھی یا بیوی کی خالہ یا بیوی کی بھانجی، ان سے بھی نکاح نہیں کرنا. اب ان کا جو ہو چکا، اللہ نے کہا جو ہو چکا آگے نہیں کرنا. تو الحرمت علیکم امہاتکم پوری قرآن میں تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے. اب یاد رکھیں کہ جو مستقل جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے. پردے کا مسئلہ بھی یہاں ہو گیا، ان سے پردہ نہیں ہے. اور جن سے عارضی نکاح حرام ہے یا ان سے نکاح کرنا حلال ہے تو ان سے پردہ ہے. اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے حلال ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھو پھر مالیات فائنینس پہ بات آ رہی ہے. ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہیں کھاؤ، سوائے اس کے کہ تجارت ہو اور باہمی رضامندی سے ہو. کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اگر وہ بیچارہ چاروں ناجار دے بھی دے، وہ مال حلال نہیں ہوتا. باہمی کانٹریکٹ کے بغیر پیسے سے کسی سے لے لو تو حلال نہیں ہوتا. تو 2 شرطیں ہیں. تو آپ تجارت کریں، آپ اس کے ساتھ لیز کریں، آپ رینٹ کریں، آپ پارٹنرشپ کریں، سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن سود کر کے، رشوت کر کے، 2 نمبری کر کے، اوپر کا پیسہ چائے پانی حرام ہے. حرام طریقے سے پیسہ نہیں لینا کسی کا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو گھر کا جو فیملی لیڈرشپ ہے وہ اللہ نے خود طے کر دی ہے. گھر ایک حکومت ہے اور اس کی لیڈرشپ مرد کے پاس ہے. یہ واضح قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 34. الرجال قوامون علی النساء، مرد نگہبان ہیں، رسپانسبل ہیں عورتوں پر. تو یہ جو فضیلت ہوتی ہے، ریوارڈ کمز وتھ رسپانسبلٹی. اگر مرد اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو رسپانسبلٹی بھی زیادہ اس کو لینی ہے، اللہ نے دی بھی زیادہ ہے. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ گھر کی سلطنت کا سردار مرد کو سمجھے. عورت ملکہ ہے، وزیر ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں ہم نے جی صلح کر لیا، ہم نے عورت کی بڑا بنا دی ہر وقت. تو ابھی کچھ عرصہ چل جائے گا لیکن مسئلہ آئے گا. البتہ مرد کو چاہیے کہ گھر کے جو معاملات ہیں نا، گھر کے اندر کی چھوٹی موٹی چیزیں، اس میں زیادہ، اب یہ پورا ایک موضوع ہے، اس پہ میں ورکشاپس کراتا ہوں. میرا ایک خاص موضوع 12-15 قسطوں میں بہت سارے چینلز پہ میں نے بات بھی کی ہے، ریکارڈڈ بھی ہے. بہت ضروری موضوع ہے. بعض مرد کیا کرتے ہیں، گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کرسیاں کیوں پڑی ہے، یا ڈیکوریشن میں. بھائی آپ کا کام چھوڑ دو، یہ چیزیں عورت کو دے دو، اس کا ڈومین ہے. اس کو اپنی چھوٹی سی مملکت میں خوش رہنے دو. اس کو بولو ہاں بیگم جیسے تم کہتی ہو اسے کرتے ہیں، میرا مشورہ ہے، باقی تم. اور باہر کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ مرد ہم، اس میں پھر عورت کو نہیں رکھنا، مشورہ کر لیں. یہ لیکن یہ خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر ابھی مرد کو بائی پاس بار بار کریں گی اور فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیں گی، اور بچے بھی یہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے فیصلہ اماں کرتی ہے، تو اس کا نتیجہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا پھر. تو یہ اللہ کی بات ماننا ضروری ہے کہ بھئی مرد کو مشورہ دے دیا جائے اور مرد جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو مان لیا جائے. یہ اللہ نے گھر کا طریقہ رکھا ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ کہتے ہیں اللہ نے بعضوں کے سٹیٹس بعضوں سے اوپر بنائے. وبما انفقوا من اموالهم، اور اس لیے کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں فالصالحات، میں خواتین سے خاص طور پہ مخاطب ہوں، قرآن کا ترجمہ فالصالحات، نیک بیویاں وہ ہیں، قانتات جو شوہر کی بات مانتی ہیں، حافظات للغیب شوہر کی حفاظت کرتی ہیں جب وہ نہیں ہوتا، بما حفظ اللہ. تو یہ اللہ نے خواتین کے لیے یہاں پر بات فرما دی ہے کہ یہ اچھا طریقہ ہے نیک عورتوں کا. لیکن خواتین کے لیے مردوں کی بات ماننا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد ہر الٹی سیدھی بات کرے، الٹی کھڑے ہو جاؤ، یہ کرو آج یہ کرو. بھائی ہر بات آج یہ پکاؤ آج یہ پکاؤ، وہ اس پر ضروری کوئی نہیں ہے. بات ماننا ضروری ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے نکاح ہوا ہے. بس ہر بات ماننا ضروری نہیں کہ آپ نئی نئی فرمائشیں روز لے کے آ رہے ہو. اس میں اس کی مرضی مانیں اچھی بات ہے، مرضی نہ مانیں. آگے اللہ نے فرمایا، اب یہ فیملی کی بات چلی، سورہ نساء ہے، کہ اگر جھگڑا ہو جائے میاں بیوی میں تو کیا کرو. روز بحث کرو، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تماشے بھی دیکھ رہے ہیں، روز جھگڑا ہو رہا ہے، تم ایسے کرتی ہو تم ایسے کرو. بھائی
بھئی جھگڑا ہو جائے تو خود سے حل کرو، نہیں حل کر سکتے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، آیت نمبر 35۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا زیادہ بڑھ جائے تو ایک سمجھدار آدمی لڑکی والوں کی طرف سے، ایک سمجھدار آدمی لڑکے والوں کی طرف سے چپ کر کے بیٹھ کر ان کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ ان یریدا اصلاحاً، اگر میاں بیوی واقعی ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا وہ دونوں جو میڈیٹرز آئے ہیں، ثالث آئے ہیں صلح کرانے والے، وہ چاہتے ہیں تو اللہ ضرور موافقت ڈال دے گا، اور اگر وہ نہیں چاہتے جڑنا تو پھر جتنا کر لو نہیں ہوگا۔ اچھا ایک بات اور ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کا نہیں ہے، جو چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ہے نا میاں بیوی میں، یہ پیار کا حصہ ہے۔ یہ جس سے پیار ہوتا ہے اس سے چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ بڑے جھگڑوں کی بات ہے، فریکوینٹ جھگڑوں کی بات ہے۔ اس میں معاشرے کو مطلب کیا ہے کہ پورے معاشرہ نہ آ جائے میاں بیوی کے جھگڑے میں، ہر چاچا بھی آ گیا، ماما بھی آ گیا، خالہ بھی آ، سارے نہیں آ جائیں۔ ایک ایک سمجھدار آدمی چپ کر کے، میاں بیوی کا معاملہ جتنا زیادہ لوگوں تک پھیلے گا اتنا خراب ہوگا۔ پھر توحید کی بات آگئی، اصل مقصد یہ بات ختم ہوگی کس نے؟ وہ جو احکام تھے رعایا کے لیے کہ معاشرہ کے اب احکام آ رہے ہیں حکومت کے لیے، اس کو میں مختصر کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ نے کہا کہ امانت، یہ جو حکومت ہے نا، دس از اے سیکریٹ ٹرسٹ، تو اپنی امانت کو ادا کرو۔ یہ تمہارے لیے مزے نہیں ہے کہ تم قوم کے پیسے لے کے تصویر اپنی لگا رہے ہو کہ ہم نے کیا، تم نے کیا کمال کیا، یہ عجیب مصیبت ہے۔ نہیں، پیسہ آپ نے ملک کا یوز کیا ہے اور تصویر آپ نے اپنی لگائی ہوئی ہے۔ سارے ہمارے سیاستدان یہ کرتے ہیں۔ بھائی آپ کا کیا کمال ہے؟ تم تو ملازم ہو، آپ کو تو قوم پیسے دے رہی ہے کہ امانت اختیار کرو، امانت دو، اس کی تنخواہ ملی، خلاص یہ کرو، آپ نے کیا کمال کیا؟ تو اور یہ جو امانت میں خیانت حکومتوں کی ہمارے ہاں اتنی ریمپینٹ ہے، کرپشن، کہ ہر ایک اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ جو آدمی 25 کروڑ روپے دے کر MP کی سیٹ لے رہا ہے، وہ کیا امانت کرے گا؟ اور کیا اس ملک پر رحمت برسے گی؟ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ امانت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے جو مانگتا ہے ہم اس کو نہیں دیتے، اور اللہ کے نبی فرماتے تھے خبردار گلے کا طوق ہے، سوچ سمجھ کے لینا۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ مجھے بھی دے دیں، آپ نے کہا تم بڑے نیک صحابی، آپ نے کہا تم کمزور ہو، تم یہ حکومت اور ذمہ داری نہیں لے سکتے، ہر ایک کے بس کی بات، مانگنا نہیں چاہیے، مل جائے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے لینا چاہیے امارت کو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اپنی احتیاط باقی رکھو، خذوا حذرکم، اور یہ پورا ایک رکوع اسلحے پر ہے۔ جو اسلامک سٹیٹس ہیں، یہ کوئی بھی، یہ ہر ایک کے لیے، کوئی بھی سٹیٹ اگر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہتی ہے، دے شوڈ ہیو دیئر ڈیفنس اسٹرانگ، اور آج دنیا میں سمجھدار قومیں رکھتی بھی ہیں۔ لہٰذا اپنے ڈیفنس سسٹم کو اسٹرانگ رکھنا، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے اسلحے کو رکھو۔ تمہارے دشمن چاہتے ہیں تم اسلحے سے غافل ہو جاؤ، اس ٹریٹی پہ سائن کر دو، اس ٹریٹی پہ سائن کر دو، تو آپ کیوں نہیں کرے سائن؟ پوری دنیا کی چودھری بن کے نان نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی پہ سائن کرا رہے ہو، خود ہی نہیں کیا ہوا، یہ کمال بات ہے۔ ہم پاگل لگیں سارے۔ تو کوئی بھی قوم جب اپنا اسلحہ چھوڑ دیتی ہے، اپنا ڈیفنس لو کر دیتی ہے، لوگ اچھے اچھے بات کرتے ہیں، اس کے بعد اڑا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اسلامک اسٹیٹس، کوئی بھی دنیا کی اسٹیٹ ہو، اس کو اپنا ڈیفنس، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھو، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، پھینکنے والی طاقت سب سے اسٹرانگ قوت ہے، اللہ قرآن میں 14 سال پہلے کہہ رہے ہیں۔ اس وقت حالانکہ لڑائی تلواروں سے ہوتی تھی، آج دنیا کو پتہ لگ گیا اصل طاقت کون سی ہے، میزائل ٹیکنالوجی، اللہ اس کو کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی اس کو ڈیفینس۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں آپ لڑنے مارنے کی بات کرو، بھائی آپ لڑنے مارنے کی بات نہیں کرتے، آپ کیا آپ کے فوجی پھول دیتے ہیں آ کے؟ بھائی سب لڑنے ہم، ہمارے اصول ہیں، ہم خواہ نہیں مارنا چاہتے، بٹ وی ہیو ٹو کیپ آور ڈیفینس۔ آگے اللہ اس کی ترغیب دے رہے ہیں پھر لڑائی کی، اور اس کے اصول بیان کر رہے ہیں، اور اللہ ترغیب دے رہے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہے اور بیٹھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ نکلنے والے کی فضیلت بہت 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 زیادہ ہے، صحیح ہے جی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر شرک کی قباحت بیان کی، کیونکہ توحید بنیادی مقصد ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف فرمائیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کرائیں گے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، آیت 48۔ شرک کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہیں معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ چند باتیں ہم کہتے ہیں کہ ہر صورت میں یونیک ہیں، تو سورہ نساء میں یونیک بات کیا ہے؟ ایک تو جو معاشرتی عدل ہے نا، کمپریہنسو سوشل جسٹس کا جو آرکیٹیکچر اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک معاشرے کا سوشل آرکیٹیکچر کیسے ہونا چاہیے، عوام کی ذمہ داری کیا ہے، حکمرانوں کی، اس کو جس کمال کے ساتھ، جس تفصیل سے اللہ نے سورہ نساء میں بیان کی، اس طرح کسی اور صورت میں نہیں کیا۔ وومن رائٹس کی جو تشریح اللہ نے سورہ نساء میں کی، ایسی کہیں اور نہیں کی۔ دا مسلم ورژن آف وومن رائٹس، جو ہم سو کال وومن رائٹ جو 1972 سے شروع ہوا ہے، اس سے 14 سال پہلے جس ورژن پہ ہم عمل کر رہے ہیں، وہ ہمارا
وومن رائٹس کا ورژن ہے۔ اسی طرح حکومتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا لا انفورسمنٹ کے لیے اللہ نے جو چیزیں بیان کی سورہ نساء میں وہ بہت یونیک ہے۔ سورہ نساء و سورت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ نساء، سورہ نور یہ خواتین کو خاص پڑھانی چاہیے اور ہمیں بھی۔ تو مسلم فیملی سسٹم کو سمجھنے کے لیے ابھی تو میں نے بہت تھوڑی بات ایسے اشارے کیے ہیں، اس کو پوری طرح سمجھ کے پڑھنا اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ سورہ مائدہ کے خلاصے کے ساتھ زندگی رہی تو ملتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔